بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل یہود بھی اور عرب کے مشرکین بھی دین ابراہیمی پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا وارث کہتے تھے، اور بقول ان کے وہ جن بھی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انعام میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ کس طرح یہود نے مختلف قسم کی موشگافیاں کر کے اپنے دین میں تحریفات کر کے حلال اور حرام کی قیود کو توڑ ڈالا تھا، اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام متعین کر لیے تھے، اور اس کے برعکس جو اہل عرب تھے انہوں نے مردار تک کھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک دوسری حد پہ جا کے انہوں نے اپنے حلال اور حرام متعین کیے ہوئے تھے جن میں کوئی لاجک نہیں تھی، اور جہالت سے بھرے ہوئے تھے ان کے تمام یہ مفروضے۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے اپنے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھیں، اور دین اصل شکل میں نہ یہود کے پاس موجود تھا اور نہ ان جہلائے عرب کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ لائیں اپنے وہ گواہ جو اس کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور پھر اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی جو تم نے خود سے کھیل تماشے بنا لیے ہیں نا وہ دین نہیں ہے، اور جن پابندیوں کو تم نے اپنے اوپر ڈال کے اپنی زندگیوں کو مشکل اور اجیرن کر لیا ہے وہ پابندیاں دراصل اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اور نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلے 5 احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی میں ان لوگوں کو ان کے لیے مختص کیے تھے ان کا مطالعہ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ یعنی یتیم کے مال سے ویسے تو بچنے کا بہت زیادہ حکم ہے، لیکن جو یتیم ایسے ہوں جو ابھی بہت چھوٹے ہیں اور آپ کے زیر کفالت ہیں اور آپ ان کے مال کا حساب کتاب رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے احسن طریقے سے اس مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہو وہ خود جو ہے وہ وسعت نہ رکھتا ہو، اس کے اپنے حالات بھی بہت تنگ ہوں، تو پھر کچھ ایک ایسا حصہ وہ اپنے لیے لے سکتا ہے جس میں اس یتیم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی ایسا طریقہ جو زیادہ سے زیادہ بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہو، اور جس پر اللہ اور اللہ کی مخلوق کسی کی طرف سے بھی تم کسی اعتراض کے مستحق نہ ہو۔ اور نمبر 7، اور ناپ تول
میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اور یہ اگرچہ شریعت الہی کا ایک مستقل اصول ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو شخص اپنی حد تک ناپ تول اور لین دین کے معاملات میں راستی اور انصاف سے کام لینے کی کوشش کرے، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا. بھول چوک یا دانستہ کمی اور بیشی ہو جانے پر اس سے باز پرسنا ہوگی. یعنی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیتوں سے واقف ہے، تو کسی بھی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو بحیثیت انسان اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے چشم پوشی فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اور یہ 10 کمانڈمنٹس ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. ان کو صرف اس لیے نہ پڑھیں اور نہ سنیں کہ یہ احکامات جو تھے یہ یہود کے لیے تھے، نہیں، بلکہ یہ قیامت تک ہر انسان کے لیے جو دین ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتا ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصارہ ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، سب کے لیے یہ احکامات پر عمل کرنا لازم ہے. اور اس کے علاوہ یہ ناپ تول جو ہے، یہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ حصی معنوں میں بھی ہے اور معنوی انداز میں بھی. ناپ تول میں ایک تو یہ ہے کہ ہم چیزوں میں جو ناپ تول کرتے ہیں، دست بدست تجارت کے دوران جو ہم لین دین کرتے ہیں اس میں، اور دوسرا حقوق میں بھی جو لین دین ہوتا ہے نا، ہر رشتے کے جو حقوق ہم کسی کو دیتے ہیں وہ بھی لین دین میں آتے ہیں. تو ان میں بھی ڈنڈی مارنا بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے. نمبر 8، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے بنو. تو انصاف، اب خواہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف آپ کو اگر گواہی دینی پڑے تو پھر آپ نے اس گواہی کو دینا ہے، اس گواہی کو چھپانا نہیں ہے. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، خواہ وہ آپ کی اولاد ہے، خواہ وہ آپ کے والدین ہیں، خواہ وہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر آپ نے ان کے غلط کاموں پر پردہ پوشی نہیں کرنی ہے اور ان کی سائیڈ نہیں لینی ہے، بلکہ ہر لحاظ سے غلطی کو اور زیادتی کو سدھارنے کی کوشش کرنے والا بننا ہے اور اس گروہ میں شامل رہنا ہے جو انصاف کا علم بردار ہے. نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور اس کا مفہوم کچھ لمبا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد عہد بھی ہے. اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے اللہ سے کرے، اور وہ بھی جو اللہ کے نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت یہ شخص اللہ کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ایک اشرف المخلوقات کے روپ میں اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس پہ ایک عہد جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنا لازم ہو جاتا ہے. پہلے دونوں عہد شعوری اور ارادی ہیں، اور یہ تیسرا عہد ایک فطری عہد ہے جس کے باندھنے میں اگرچہ انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن واجب الاحترام ہونے میں یہ پہلے دونوں عہدوں میں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. کسی شخص کا اللہ کے بخشے ہوئے وجود سے، اس کی عطا کی ہوئی جسمانی اور نفسانی قوتوں سے، اس کے دیے ہوئے جسمانی آلات سے، اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین اور رزق اور ذرائع سے فائدہ اٹھانا، اور ان مواقع زندگی سے فائدہ اٹھانا جو قوانین قدرت کے بدولت اسے فراہم ہوتے ہیں، خود بخود فطرتاً اللہ کے کچھ حقوق اس انسان پر عائد کر دیتے ہیں. اور اسی طرح آدمی کا ایک ماں کے پیٹ میں اس کے خون سے پرورش پانا، ایک باپ کی محنتوں سے بسے ہوئے گھر میں پیدا ہونا، اور ایک اجتماعی زندگی کے بے شمار مختلف اداروں سے مختلف صورتوں میں فائدہ اٹھانا، اعلیٰ قدر مراتب اس کے ذمے مختلف صورتوں میں ان سے فائدہ اٹھانا، یہ تمام باتیں اس کے ذمے بہت سے افراد اور اجتماعی اداروں کے حقوق بھی عائد کر دیتا ہے. انسان کا
اللہ سے اور انسان کا سوسائٹی سے یہ عہد کسی کاغذ پر نہیں لکھا گیا مگر اس کے روئیں روئیں پر ثبت ہے۔ انسان نے اسے شعور اور ارادہ کے ساتھ نہیں باندھا مگر اس کا پورا وجود اسی عہد کا رہین منت ہے۔ اس عہد کی طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے استواری کے بعد توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر آگے چل کر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے کہ اللہ نے ازل میں آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکال کر ان سے شہادت طلب کی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم اس کے گواہ ہیں، کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔ تو جب اللہ سے وہ عہد باندھ لیا تو پھر اس اللہ کی زمین پہ آ کر اس پوری زندگی میں اس عہد کی پاسداری کرنا ایک انسان پر لازم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور نمبر 10، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ اور اللہ سے ملاقات پر ایمان لانے سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنا ہے۔ یہاں اس ارشاد کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ خود بنی اسرائیل میں اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ عام لوگ اس اعلیٰ درجے کے نظام زندگی کا مطالعہ کر کے اور نیکوکار انسانوں میں اس نعمت ہدایت اور اس رحمت کے اثرات دیکھ کر یہ محسوس کر لیں کہ انکار آخرت کی غیر ذمہ دارانہ زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی ہر اعتبار سے بہتر ہے جو اقرار آخرت کی بنیاد پر ذمہ دارانہ طریقے سے بسر کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ مشاہدہ اور مطالعہ انہیں انکار سے ایمان کی طرف کھینچ لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی کون لوگ؟ یہود اور نصارہ۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو احکامات دیے وہ تفصیلاً بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا کہ وہ بھی انہی تمام تعلیمات کا مجموعہ تھی جو دین ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا کہ اسی طرح ہم نے کتاب نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا۔ اب کوئی انسان قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پر تو کوئی کتاب آئی نہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے، جو بڑی برکت والی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو خطاب کیا۔ تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کوئی بھی جھوٹا عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اور
ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ اور اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ نشانیاں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھی کہ کس طرح وہ صحابہ کرام اور کس طرح وہ عرب کے بدو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا تو وہ کس طرح ایک اخلاق کا مجموعہ بن گئے، ایک اخلاق کا مجسمہ بن گئے، اور وہ آثار کائنات بھی ان نشانیوں میں شامل ہیں جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ اور کون سی صریح نشانیاں؟ یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو اور جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد امتحان اور آزمائش کا سوال باقی نہ رہے۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ تو ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا کھلم کھلا نظر آ جانا یا ان کی نشانیوں کا نظر آ جانا یا قیامت کا برپا ہو جانا، تو ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا یہ ایمان لانا بے معنی ہے، اور اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر اطاعت کرنے لگ پڑے تو اس کی یہ اطاعت بھی بے معنی ہے۔ اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت کے پردے میں ہے۔ غیب کے پردے میں جب تک چیزیں چھپی ہوئی ہیں تب تک ان پر ایمان لے آئیں گے تو ہی وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ مہلت کی رسی دراز نظر آ رہی ہے اور دنیا اپنی ساری متاع غرور کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت، بس کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن نہیں، اس دن کو آنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگنا۔ اور ہم نے جب اچانک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ چاشت کے وقت کھیل رہے ہیں اور اچانک میرا عذاب آ جائے، اور ایسے عذاب ہم نے ابھی بالکل پچھلے سال دیکھا کہ کس طرح ہمارے پہاڑی علاقوں میں ایک پتھروں کا سیلاب آیا جو آج تک ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسے ایسے دیو قامت پہاڑوں جتنے پتھر، کون سی وہ طاقت تھی جو انہیں ایسے بہا کے لے آئی اور انہیں ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن کیونکہ ہم بے خوف ہو چکے ہیں اس لیے شاید ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی واپسی کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اگر وہ گروہ بن گئے تو یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی کہ کئی لوگ آج بھی اور اس دور میں بھی بار بار ہی کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ قیامت جس کا تم لوگ وعدہ کرتے ہو، کہاں ہے وہ قیامت جس کا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ڈراوا دیتے ہیں۔ تو اور آج کے دور میں بھی لوگ اس حقیقت سے بالکل آنکھیں بند کر چکے ہیں اور اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ قیامت کا بھی کوئی وجود ہے اور وہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ کہو کہ اچھا تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آج بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، اور قرآن میں جو بھی غیب کی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ان سے لوگوں کو ڈرائیں۔ لیکن جب کوئی لوگ آپ سے جاہلوں کی طرح بحث مباحثے کرنے لگ پڑیں تو پھر اپنے پاس سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ وہ فلاں نشانی پوری ہوگی، وہ فلاں نشانی پوری ہوگی تب آ جائے گی، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ لیکن قرب قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب انسانوں کے پاس یہی نبوت کا آخری چیپٹر تھا جو اب کلوز ہوگا، تو اس کے بعد قیامت ہے۔ اور اس کے علاوہ شق القمر کے اور بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، لوگوں کو ایسے معجزات بھی کر کے دکھائے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تھیں۔ لیکن اس کا اصل علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ لیکن کوئی بھی باشعور مومن اس چیز کو تو جانتا ہے کہ قیامت کا تو بے شک ایک دن مقرر ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کب آئے گی، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ہم روز اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مہلت عمل ہر انسان کی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تو اس مہلت عمل کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے رب سے جڑ جائیں، اس کتاب سے جڑ جائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ کما لیں اور اس بڑی قیامت کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔